میں 3 مقدس بڑی مساجد ہے۔ ایک اللہ کا گھر کعبہ ہے، دوسرا مسجد نبوی ہے، اور تیسری مسجد اقصی ہے۔ قرآن میں 5 بار اس مقدس مسجد کا تذکرہ ہے۔ میرے بھائیوں، فلسطین کا مسئلہ ہے کیا؟ فلسطین فلسطینیوں کا ہے، یہاں مسلمانوں کا قبضہ تھا، لیکن پہلے جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے ایک سازش کی، اور سازش کے نتیجے میں یہودیوں کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ اگر جنگ میں یہودیوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا، برطانیہ کا ساتھ دیا، تو جنگ کے بعد برطانیہ اور اس کے اتحادی یہودیوں کو سپورٹ کریں گے، اور فلسطین کی جگہ پر، فلسطین کے پاک سرزمین پر دنیا بھر کے یہودیوں کے لیے ایک وطن بنائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انگریزوں نے اس سازش کے نتیجے میں یہودیوں کو سپورٹ لیا، اور یہودیوں نے ان کا ساتھ دیا۔ میرے بھائیوں، تاریخ گواہی دیتی ہے کہ 1901 میں یہودیوں کا نمائندہ افندی عثمانی خلیفہ عبدالحمید کے پاس آئے تھے، اور ان سے مطالبہ کیا کہ اس وقت سلطنت عثمانیہ پر جتنا قرضہ ہے، ہم یہودی وہ تمام قرضہ ادا کریں گے، لیکن ہمیں ارض فلسطین میں داخل ہونے کا موقع دے۔ جناب عبدالحمید نے ایک ریت کا ذرہ اٹھایا، اور اس نے اعلان کیا کہ اگر ایک ریت کے ذرے کے بدلے بھی آپ دنیا کا سونا اور چاندی میرے قدموں میں ڈھیر کرنے کے لیے تیار ہو جائے، تو میں پھر بھی وہ ایک ریت کا ذرہ بھی آپ کو نہیں دوں گا۔ اور اسی دن سے یہودیوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف سازش شروع کی، اور پھر وہ دن آیا کہ 1948 کو اسرائیل کا ایک ناجائز نظام اور ناجائز ریاست بن گئی۔ دنیا بھر کے اہل کفر نے ان کا ساتھ دیا، اور سب سے پہلے امریکہ نے تسلیم کیا، روس نے تسلیم کیا، اور اس کے بعد دنیا بھر کے یہودیوں کو لایا گیا، فلسطین کے مقدس زمین پر آباد کرایا گیا۔ اور جو مسلمان جو بھی کوئی عمل کرتا تھا، کوئی ایسا عمل جس کے نتیجے میں حکومت اس کو پکڑتی تھی، اس پر جرمانہ لگاتی تھی، اور جرمانہ اگر ادا نہیں کرتے تو اس کے نتیجے میں ان کا زمین لے کر وہ یہودیوں کے حوالے کرتی۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ انہوں نے وہاں مسلمانوں کی آبادی کو، اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ بالکل اسی طرح سازش ہے جس طرح سازش آج کشمیر میں ہو رہا ہے کہ موجودہ حکومت کے ہوتے ہوئے مودی نے انڈیا کو اور کشمیر کو ایک بنایا، اور مقبوضہ کشمیر کی ریاست کو ختم کر کے انڈیا کا حصہ بنایا۔ اور اب مودی سرکار ہندوستان سے ہندو نوجوانوں کو، وہاں کے تاجروں کو مقبوضہ کشمیر میں لاتا ہے، ان کو زمینیں الاٹ کرتا ہے، ان کو کاروبار کے لیے پیسہ دیتا ہے، اور اس طرح کشمیریوں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے اور اس زمین میں ان کی آبادی کو ختم کرنے کے لیے ہندو بنیا برہمن سامراج اور مودی سرکار سازش میں مصروف ہے۔ یہی کام فلسطین میں یہودیوں کے ساتھ یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا، لیکن 48 سے لے کر 13 اگست تک کسی مسلمان ملک نے
اتنی بے غیرتی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا جس طرح 13 اگست کو متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیا اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو یہی پیغام دیا کہ ہم بیت المقدس سے دستبردار ہو گئے۔ میں مسلمانوں کمرانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کے پارلیمنٹ پر ایک فقرہ موجود ہے اور ایک نقشہ موجود ہے، اور وہ فقرہ یہی ہے کہ اے اسرائیل، تمہارا سرحد نیل کے دریا سے لے کر فرات کے دریا تک ہے، اور آپ اس کے جغرافیہ کو دیکھیں، اس نقشے کو دیکھیں، اس میں لبنان بھی ہے، اس میں شام بھی ہے، اس میں عراق بھی ہے، اس میں ترکی کا ایک علاقہ بھی ہے، لیکن بہت بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ خود اس میں حجاز مقدس بھی شامل ہے، اور ان کا عزم یہی ہے، بچوں کو یہی سبق پڑھا رہے ہیں، یاد دلا رہے ہیں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو خیبر سے بھی نکالا تھا اور مدینہ منورہ سے بھی نکالا تھا، اسی طرح ایک گریٹر اسرائیل اس وقت وجود میں آئے گا جب ہم مدینہ پر بھی قبضہ کریں اور خیبر کو بھی فتح کر لے، اور لبنان اور شام اور عراق اور یہ پورا خطہ گریٹر اسرائیل کے نقشے میں شامل ہے۔ میں عرب حکمرانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ارض فلسطین تو وہی ہے جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد فرمایا تھا، دشمن کو شکست دے کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے آزاد کیا تھا، لیکن آج آپ کے ہوتے ہوئے وہ دوبارہ اس پر قابض ہو گئے ہیں۔ عالمی اسلام کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ دنیا کے آبادی میں یہودیوں کے آبادی ہے کیا؟ یہودیوں کے آبادی 0.11% ہے، جبکہ مسلمانوں کی آبادی اس دنیا میں کل آبادی میں 24% ہے۔ یعنی اگر 2 ارب مسلمان ہیں اس دنیا میں تو صرف 90 لاکھ یہودی ہے۔ اب 90 لاکھ یہودیوں نے، جس کی آبادی کراچی سے کم ہے، لیکن انہوں نے عرب ممالک کو اتنا ڈرایا، اتنا دھمکایا ہے کہ آج وہ آنکھیں دکھا رہے ہیں، اور کوئی اسلامی ملک اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج میں نے اس لیے پاکستانیوں سے اپیل کی ہے کہ ہم اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں زندگی کے آخر لمحے تک، اور بیت المقدس پر، مسجد اقصی پر ہر مسلمان مر مٹنے کے لیے تیار ہے۔